بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 8 تا 13۔ اس سے پہلے ایک تا 7 ہماری لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ گزر چکا۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے آیت نمبر 8 سے 13 تک۔ اس کا پہلے اس لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا سلیس اردو ترجمہ۔ تو لفظی ترجمہ دیکھیں جی اسکرین کی طرف۔ سب سے پہلا اس میں لفظ ہے وَنُيَسِّرُكَ۔ واو کے معنی پہلے بتا چکا ہوں۔ اور نُيَسِّرُ کا مطلب ہوتا ہے ہم آسان کر دیں گے۔ نُيَسِّرُ کا ضمیر مخاطب کی ہے آپ کے لیے، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ لِلْيُسْرَى واسطے آسانی۔ یسرا یہاں پہ مراد شریعت ہے، یعنی شریعت کے احکامات پہ چلنا، یہ مراد۔ فذکر فا کے پس ذکر کا مطلب ہے نصیحت کر، یعنی پس آپ نصیحت کیجئے۔ ان نفعت الذکر، ان کا مطلب بے شک یا اگرچہ، فعتی کا مطلب ہے نفعت، نفع دے کر، یعنی اگرچہ نفع دے۔ ذکرہ مطلب نصیحت، یعنی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے، یہ مطلب۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّرُ کا معنی البتہ نصیحت پکڑتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ نصیحت پکڑتا ہے کون؟ مَن يَخْشَىٰ جو ڈرتا ہے، یعنی جس کے دل کے اندر ڈر یا خوف ہوتا ہے وہی نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُ اور الگ ہوتا ہے اس سے، یعنی نصیحت سے کنارہ کرتا ہے کون؟ الاشقیٰ جو بدبخت ہوتا ہے، جو بدنصیب ہوتا ہے۔ الذی جو یصلی، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ داخل ہوگا النار آگ میں، یعنی وہ اشقیٰ جو ہے بدبخت جو اپنے آپ کو نصیحت سے الگ کرے گا وہ داخل ہوگا آگ میں، یعنی جہنم کی آگ میں۔ کون سی؟ الکبریٰ جو بہت بڑی آگ ہے، ایسی آگ جو بہت بڑی ہے۔ ثم پھر لا یموت، لا معنی نہیں، یموت تو وہ مرے، یعنی وہاں پہ پھر اس کو کوئی موت نہیں آئے۔ فیہا اس میں، یعنی اس نار میں، اس جہنم کی آگ میں اس کو موت نہیں آئے گی، یہ نہیں کہ ڈالیں گے تو مر جائے گا، نہیں، وہاں اس کو موت نہیں آئے گی۔ ولا یحییٰ اور نہیں جیے گا، یعنی نہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ اب اس جینے اور مرنے کے درمیان جو قرب اور سختی اور پریشانی کے جو عالم ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ ہے جس کے لفظی معنی۔ اس کے بعد آپ اس کا یہ سلیس ترجمہ دیکھیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اور ہم آپ کو آسان شریعت کے سمجھنے کی توفیق دیں گے، یہ مطلب، یعنی ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے شریعت کا سمجھنا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے، اگرچہ نصیحت فائدہ دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جلدی سمجھ جائے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جلدی سمجھ جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ اور بڑا بد نصیب ہے جو اس سے الگ رہے گا، اور بڑا بد نصیب ہے جو اس سے الگ رہے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ جو سخت آگ میں داخل ہوگا، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ پھر اس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ ہی اس میں وہ جیے گا، وہاں اس کو نہ موت آئے گی نہ وہ جی سکے گا۔ تو یہ مختصر سی آیات ہیں، لیکن بہت بڑی نصیحت کی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو جو شریعت دی وہ بہت آسان ہے، اللہ نے وہ بہت آسان شریعت دی ہے، اور پھر حکم یہ ہے کہ وہ آسان شریعت اور شریعت کے احکامات کو
آگے نصیحت کے طور پر بیان کرتے رہیں، آپس میں بیان کرتے رہیں۔ اب اس میں جو نصیحت کو پکڑ لیتا ہے، یعنی نصیحت کو قبول کرتا ہے، یعنی شریعت کے مطابق چلتا ہے، تو وہ انتہائی خوش نصیب ہے۔ اور جو اس نصیحت سے پہلو طی کرتا ہے، جو کنارہ کشی کرتا ہے، جو سائڈ لے لیتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس اور شیطان کی مان کے چلتا ہے، مطلب یہ وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور ایسی وہ آگے کہ جہاں اس کو نہ موت آئے گی نہ جی سکے گا۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔